اکثر ہم نے سنا ہے کہ مٹھائی والے رات گئے تک دکان کھلی رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ رات کی خاموشی میں کچھ خریدار ایسے بھی آتے ہیں جو دن کے نہیں ہوتے، وہ کسی اور جہاں کے باسی ہوتے ہیں۔ مگر یہ سب باتیں ہمیشہ مجھے کہانیوں کی طرح لگتی تھیں۔ جب بھی کوئی کہتا کہ جنات مٹھائی کھاتے ہیں تو میں ہنستا تھا، مگر وہ رات میری زندگی کا وہ صفحہ بن گئی جس کے بعد میں نے کبھی کسی بات پر ہنسی نہیں اڑائی۔ وہ ایک سرد رات تھی، میں ایک شادی سے واپس آ رہا تھا۔ راستے میں ایک مٹھائی کی دکان کھلی دیکھی۔ دکان کے اندر ہلکی سی روشنی جل رہی تھی اور باہر مکمل سناٹا تھا۔ وقت دیکھا تو 2 بج رہے تھے۔ میں نے سوچا کچھ مٹھائی لے چلوں، صبح گھر والے خوش ہو جائیں گے۔ میں دکان میں داخل ہوا تو اندر عجیب سی خاموشی تھی۔ دکان والا کچھ تول رہا تھا اور سامنے ایک شخص کھڑا تھا، سفید لباس میں ملبوس، بوڑھا مگر نہایت ہی باوقار چہرہ، چمکدار آنکھیں جن میں سکون کی لہریں تھیں جیسے سمندر کی گہرائی ہو، اور اس کے ارد گرد ایک خوشبو تھی، ایسی خوشبو جو نہ گلاب کی تھی، نہ چنبیلی کی، نہ کسی عطر کی جو میں نے کبھی محسوس ہی نہ کی ہو۔ وہ خوشبو کسی اور جہاں کی تھی، جیسے روح کو چھو جائے، جیسے ہوا میں روشنی گھل جائے۔ میں چند لمحے وہیں کھڑا رہا، جیسے کسی نے میرے قدم روک لیے ہوں۔ دکاندار مٹھائی تول رہا تھا اور وہ بوڑھا شخص دھیرے دھیرے تسبیح کے دانے پھیر رہا تھا۔ اس کے لب ہل رہے تھے مگر آواز نہیں آ رہی تھی، بس اس کی سانسوں سے خوشبو کی لہر نکلتی اور فضا میں پھیل جاتی۔ میں نے سلام کیا، وہ میری طرف متوجہ ہوا اور مسکرا دیا، ایسی مسکراہٹ جو دل کے اندر اتر جائے۔ آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو خوف بھی دے اور اطمینان بھی۔ میں نے دکاندار سے کہا، بھائی کچھ مٹھائی دے دو۔ اس سے پہلے کہ وہ بولتا، وہ بزرگ بول اٹھے، بیٹا یہ مٹھائی تمہیں نہیں کھانی چاہیے۔ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا اور کہا، کیوں بابا؟ وہ بولے، ہر مٹھائی، ہر ذائقہ ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا۔ کچھ ذائقے صرف نصیب والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ تمہارے نصیب میں کچھ اور لکھا ہے۔ میں نے سمجھا شاید وہ مذاق کر رہے ہیں۔ میں نے مسکرا کے کہا، بابا آپ بھی کچھ لیں گے؟ وہ خاموش ہو گئے اور آہستہ سے بولے، میں نے اپنا حصہ لے لیا ہے، اب تم چلو، دیر ہو رہی ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ شاید بزرگ ہیں، ذکر اذکار والے ہوں گے۔ میں نے مٹھائی لی اور پیسے دیے اور باہر نکلا، مگر دروازے کے پاس پہنچا تو ایک لمحے کو جی چاہا کہ پلٹ کر دوبارہ دیکھوں۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں بوڑھا نہیں تھا اور نہ ہی دکاندار وہاں تھا۔ دکان میں صرف روشنی جل رہی تھی اور مٹھائی کے برتن ویسے ہی رکھے تھے جیسے ابھی ابھی کسی نے چھوڑے ہوں۔ میں چند قدم پیچھے ہٹا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے ارد گرد دیکھا، پوری گلی خالی تھی، بس وہی خوشبو فضا میں تھی جو اندر تھی۔ میں نے پھر دروازے کی طرف دیکھا، شٹر آہستہ آہستہ نیچے گرنے لگا جیسے کسی نے اندر سے بند کر دیا ہو۔ میں نے جلدی سے قدم بڑھائے، گھر پہنچا، مگر وہ خوشبو میرے ساتھ تھی، جیسے لباس میں جذب ہو گئی ہو۔ میں جتنی بار نہایا، جتنی بار کپڑے بدلے، وہ خوشبو ختم نہ ہوئی، کئی دن تک رہی، کبھی مدھم کبھی تیز، اور جب بھی وہ مہک آتی مجھے وہ بوڑھا شخص یاد آ جاتا۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے دوبارہ وہ دکان ڈھونڈنے گیا، مگر وہاں کوئی دکان تھی ہی نہیں جہاں میں گیا تھا۔ وہاں اب ایک پرانی خالی عمارت تھی جس کے دروازے پر زنگ لگا تھا۔ میں نے ارد گرد کے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں تو مٹھائی کی دکان تھی نا؟ وہ سب حیران ہو کے کہنے لگے، یہاں تو 10 سال سے کوئی دکان نہیں ہے۔ میں چپ ہو گیا اور اس وقت سمجھ آیا کہ وہ رات کوئی عام رات نہیں تھی، شاید وہ دکان بھی کسی اور دنیا کی تھی اور وہ بوڑھا شخص بھی انسان نہیں تھا، وہ شاید انہی کہانیوں کا کردار تھا جن پر میں ہنسا کرتا تھا۔ اب جب کبھی رات کو کوئی خوشبو آتی ہے نا، جو نہ گلاب کی ہوتی ہے نہ چنبیلی کی، تو دل بے اختیار دھڑکنے لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ بزرگ کہیں قریب ہوں
اور دھیرے سے کہہ رہے ہو، ہر ذائقہ ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا، کچھ مٹھائیاں صرف نصیب والوں کے لیے بنتی ہیں۔